بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها وقال تعالی وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ سامعین کرام، ہماری گفتگو قضاء اور قدر پر یعنی تقدیر پر ایمان سے متعلق جاری ہے۔ اس ضمن میں پچھلے درس میں یہ تذکرہ کیا گیا کہ اللہ کی تقدیر کے 4 ارکان، جس میں اللہ کا علم، اس کا علم کے مطابق تمام حوادث جو قیامت تک ہونے والی ہیں ان کو لوح محفوظ میں قلم کو حکم دے کر لکھ دینا اور ساری چیزوں کا لکھا ہوا ہونا۔ تیسری چیز، اللہ کی مشیت سے ہر چیز کا کائنات میں وقوع پذیر ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ساری چیزوں کو پیدا کرنا۔ یہ 4 مراتب ہیں۔ ان مراتب کو ماننا جو قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلوں سے بالکل واضح اور ثابت شدہ طور پر موجود ہیں، یہ تقدیر پر ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ان میں سے جس شخص نے یا کسی گروہ نے اگر ان 4 چیزوں میں کوئی ہیرا پھیری کی یا کسی چیز کو مانا، کسی کا انکار کیا، تو وہ گمراہی کا شکار ہو گئے۔ پچھلے درس میں 4 اقوال گزرے جس میں بتایا گیا کہ بعض گروہ تقدیر کے باب میں کس طرح گمراہی میں پڑ گئے کہ تقدیر کے ارکان میں سے کسی رکن کے سلسلے میں ایک پہلو کو لیا، دوسرے کے سلسلے میں بھٹک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا کچھ لوگوں نے انکار کیا، علم کامل کا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کے ارادے کو پورا کا پورا مان لیا کہ اللہ کی مشیت ہی سے سب ہوتا ہے تو انسان مجبور محض ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر میں کچھ لکھا ہی نہیں ہے، سارا اختیار انسان کو دے دیا گیا۔ یہ جتنے بھی گروہ ہیں سب گمراہی کے شکار ہیں۔ اہل سنت والجماعت، اہل الحق، صحابہ کرام سے لے کر آج تک سب یہ مانتے آئے ہیں کہ قرآن و حدیث میں جو اعتدال کے ساتھ ساری چیزیں بیان کی گئی ہے، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھتے ہوئے اسے تسلیم کیا جائے۔ چنانچہ اسی تناظر میں اگلا حصہ انہوں نے یہ بتایا کہ بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ انسان یعنی ہم اور آپ جو مکلف ہیں، جن کو اللہ نے شریعت کا پابند بنایا، اور ہم آپ بار بار ایک جملہ دہراتے ہیں، مانتے ہیں کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، اس میں پروردگار اپنے بندوں سے امتحان لے رہا ہے۔ یہ امتحان اسی وقت ہوگا نا جب ہم اپنے اختیار سے اچھائی یا برائی، نیکی یا گناہ کا کام اختیار کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری تھا کہ بندوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اختیار دے، اگرچہ کوئی چیز اللہ کی مشیت کے بغیر نہیں ہوتی۔ لمن شاء منکم ان یستقیم، جو قرآن میں کہا تم میں سے، قرآن کا ذکر کرنے کے بعد کہ یہ نصیحت ہے، اب تم میں سے جو شخص چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کرے۔ قرآن کہہ رہا ہے لمن شاء منکم ان یستقیم۔ آگے فوراً اللہ نے کہا وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور تم جو بھی چاہتے ہو تو اسی وقت تمہاری چاہت مکمل ہوگی یا کر سکتے ہو جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے چاہے۔ اسے یوں سمجھیے، 2 جملے میں ایک ایسا مسئلہ جس میں لوگ الجھ جاتے ہیں، میں آسان کر کے یہ 2 جملہ بیان کر رہا ہوں، اسے اچھی طرح دماغ میں بٹھا لیں کہ اللہ تبارک، مثال کے طور پہ کوئی انسان ایک نیک کام کرنے جا رہا ہے کہ میں صدقہ و خیرات کروں گا، کسی کی مدد کروں گا۔ اس نیکی کا ارادہ بندے نے کیا، ارادہ اختیار بندے کا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس نیکی کے کرنے کو آسان بنا دیا، ہم دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کام کا کرنا اس کے لیے ممکن ہو گیا، ہموار ہو گیا۔ اللہ نے اس کا راستہ ہموار کر دیا۔ اس نے چاہا، اللہ نے ہموار کیا، یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی چاہت ہے۔ اس نے چاہا، اللہ نے چاہا، کام ہو گیا، نیکی کا کام ہو گیا۔ اس کے برخلاف ایک آدمی نے چوری کا ارادہ کیا، چوری کا ارادہ اس کا اپنا ارادہ ہے، اب اس کے لیے کوشش اس کی اپنی کوشش ہے۔ اللہ نے یہ اختیار، یہ کوشش کی طاقت بندوں کو دے رکھی ہے۔ اب اس نے چوری کرنے کے لیے کوشش کی، بدکاری کی کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وہ کام ہموار کر دیا، آسان بنا دیا، ممکن بنا دیا، اور وہ کر گزرا۔ یہ اللہ کی چاہت اور اللہ کی توفیق ہے۔ یہ انسان کی چاہت، یہ اللہ کی چاہت، دونوں جب ملی تو پوری ہو گئی۔ انسان نے چاہا لیکن اللہ نے نہیں چاہا تو چوری کرنے کا کتنا بھی اعلیٰ منصوبہ انسان نے بنا لیا، فیل ہو جاتا ہے۔
یہاں یہ ثابت ہوا کہ ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہو رہی ہے. ایک انسان کا چاہنا بھی کسی کام کے ہونے اور نہ ہونے میں شامل ہوتا ہے. تو اب چاہت کے بعد انسان جن چیزوں کے لیے کوشش کرتا ہے اس پر ہی اس کو ثواب یا عذاب ہوتا ہے. آگے کسی بنیادی نقطے کو بیان کیا بندے صاحب کتاب نے کہ عنوان قائم کیا کہ اس بات پر دلیل کہ بندے کا فعل بھی اس کے اختیار اور اس کے قدرت کے ذریعے سے ہوتا ہے. اس پر کئی دلیلیں، چند دلیلوں کا انہوں نے دو تین جملوں میں تذکرہ کیا. پہلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان. میں ان کے دیے ہوئے مثال سے پہلے سورہ کہف کی آیت پیش کرتا ہوں. فمن شاء کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، آپ لوگوں کو بتا دیں، کہہ دیں کہ الحق، حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے. اللہ نے اسلام، سچا دین، قرآن حدیث نازل کر دیا. یہ صاف ستھرا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تو جو چاہے تم میں سے ایمان اختیار کرے، جو چاہے کفر کرے. یہ آیت کیا بتا رہی کہ اللہ نے حق پہنچا دیا اپنے رسول کے ذریعے، اپنی کتاب کے ذریعے. اب تمہارے سامنے سچائی کا، حق کا راستہ ہے، ہدایت ہے، اور اس سے ہٹ کر جو بھی ہے وہ گمراہی ہے، وہ باطل ہے. تو اب تمہاری اپنی مرضی اور اختیار ہے، چوائز ہے کہ چاہو تو ایمان کا راستہ اور ہدایت کا طریقہ اختیار کرو، چاہو تو اس سے ہٹ کر گمراہی کو اختیار کرو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس فرمان میں کہا. یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تمہارے سامنے سچائی، اب تمہارا امتحان ہے کہ تم کس طرف جاتے ہو. یعنی بندے کی اپنی مشیت اور اختیار ہے، تب تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اسی طرح انہوں نے جو مثال پیش کی، قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد اور عورت کے بیچ تعلق کا ذکر کرتے ہوئے کہا نساؤکم حرث لکم، عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں. فأتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، جہاں سے چاہو آؤ. یعنی یہ اصل میں ایک غلط فہمی تھی. بعض صحابہ نے کو یہ سوال پیش آیا کہ ہم عورتوں سے جو ملاپ کرتے ہیں، وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہیں، جمع، تو یہود کا ایسا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان سامنے سے ہم بستری کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر عورت کو الٹا لٹا کر پیچھے کی جانب سے اگر صحیح مقام پر وظیفہ زوجیت ادا کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے، یا اس کے تعلق سے وہ اعتراض کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، حرث جو کھیتی ہے، اس سے اگر کسی نے یہ استدلال کیا کہ عورتوں کے دبر میں بھی جو ہے وہ ضرورت پوری کی جا سکتی ہے، جنسی ضرورت، تو اس کا رد کیا جائے. اس کی خود قرآن کے الفاظ سے لوگوں نے رد کیا کہ کھیتی کی بات کہی جا رہی کہ کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، کھیتی جہاں سے فصل اگتی ہے، جہاں سے اولاد ہوتی ہے. دبر کے مقام پر اولاد ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے. تو جانب کوئی بھی ہو، رخ کہیں سے بھی ہو، ہم بستری فرج میں کی جائے گی، شرمگاہ میں جو اس کا مقام ہے. اب وہاں چاہے جیسے آؤ، یہاں انہوں نے جو دلیل دی انا شئتم، جہاں سے تم چاہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاں سے تم چاہو، یعنی تمہاری اور ہماری مشیت اور ارادہ ہے، تب تو اللہ کہہ رہا ہے جہاں سے تم چاہو. دوسری آیت اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً. اگر یہ منافقین، یہ غزوہ تبوک کے تناظر میں سورہ توبہ کی آیت ہے جہاں منافقین نے مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر نکلنے سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کی، بچانے کی کوشش کی، اور بہانے بنائے، گھر میں ایسی تکلیف ہے، ہماری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس رویے کی مذمت فرمائی، اور اس میں کئی آیتیں ہیں. درمیان میں ایک جملہ اللہ کا یہ ارشاد ہے آیت نمبر 46 سورہ توبہ کی کہ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اگر یہ آپ کے ساتھ سفر جہاد میں نکلنے کا ارادہ رکھتے، چاہتے، اگر ان کا ارادہ ہوتا آپ کے ساتھ نکلنے کا، لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، تو اس کے لیے پوری تیاری کرتے. لیکن حقیقت میں ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، اس لیے تیاری نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے یہاں دیکھیے منافقین کے کردار کے سلسلے میں کیا کہا کہ ان کا ارادہ، اگر وہ چاہتے، اگر ان کا ارادہ ہوتا. اس کا مطلب انسانوں کا بھی اپنا ارادہ ہے. قرآن کی اس آیت سے دلیل دی. اس طرح کی اور بھی 20 آیت پیش کی جا سکتی ہے. مثال کے طور پہ اللہ نے فرمایا ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تو جو چاہے اپنے پروردگار کی طرف راستہ اختیار کرے. فمن شاء، جو چاہے. اسی طرح کلا انہا تذکرہ، فمن شاء ذکرہ،
یہ نصیحت ہے تو جو چاہے نصیحت حاصل کرے۔ قرآن میں اس طرح جا بجا ارشاد موجود ہے جس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان کی، بندے کی اپنی مشیت، اپنا ارادہ بھی ہے۔ کوئی کام وہ کرتا ہے تو اپنے ارادے سے کرتا ہے، تو یہ قرآن کی دلیل ہوئی۔ اس پر حدیثوں کی بھی بہت ساری دلیل پیش کی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں اتنی کافی ہے۔ دوسری توجیہ انہوں نے کی، پہلے نمبر پر ایک بنیاد دی کہ کئی وجوہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بندے کا اپنا اختیار بھی ہوتا ہے، تو یہ قرآن حدیث کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ دوسری بات، امر اور نہی کی بندے کی طرف توجیہ کرنا۔ قرآن اور حدیث میں بندوں کو بہت ساری باتوں کا حکم دیا ہے کہ ایسا کرو، بہت ساری باتوں سے منع کیا گیا ہے کہ ایسا نہ کرو۔ ہاں، صرف اللہ کی عبادت کرو، شرک نہ کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، نافرمانی نہ کرو، ہاں، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کو اذیت نہ پہنچاؤ، غیبت نہ کرو، یہ کرو یہ نہ کرو۔ اب اللہ تبارک و تعالی یہ حکم دے رہا ہے کہ ایسا کرو اور ایسا مت کرو۔ اگر بندے کے پاس کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کی قوت، قدرت، اختیار نہیں ہوتا، اس کی اپنی مشیت کا کوئی دخل نہیں ہوتا، تو اس قسم کی توجیہ کرنا، رہنمائی کرنا کہ فلاں کام کرو اور فلاں کام کرو، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوا۔ یہ تکلیف مالا یطاق ہو جائے گی، یعنی ایسی چیز شریعت کے ذریعے سے جس کا انسان کو جس کی طاقت ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اتنی ہی بات کا پابند کرتا ہے، اتنے ہی کا مکلف کرتا ہے جتنی اس کو طاقت ہو۔ اس کی وسعت و استطاعت کے دائرے میں جو چیز ہوتی ہے پروردگار اتنا ہی حکم دیتا ہے، جو ہمارے دائرہ اختیار کے باہر ہے اس کا اللہ حکم دیتا ہی نہیں۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت، اس کی رحمت، ہاں، اور اس کی سچی خبر ہے جو اللہ نے بتائی کہ پروردگار انسان کو اتنے ہی کا مکلف بناتا ہے۔ یہ لطف و کرم بھی ہے بندے پر کہ ہم کو وہ بوجھ اللہ نے نہیں دیا جو ہم اٹھا نہیں سکتے، اتنا ہی بوجھ دیا، اتنے ہی احکامات صادر فرمائے جتنی کی ہم کو انجام دینے کی طاقت ہے، قدرت ہے۔ اگر ہم کو اختیار ہی نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بندوں کے اختیار نہیں ہے، جبریہ کہتے ہیں انسان مجبور محض ہے، جو تقدیر میں لکھا ہے بس وہ اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے، انسان کی مشیت اور ارادہ نہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ بلا وجہ کیوں کہتا ہے کہ یہ کرو یہ مت کرو، جب پہلے سے طے شدہ ہے کہ یہی ہونا ہے، یہی کرنا ہے جو اللہ نے لکھا ہے؟ تو انسان کو حکم دینے اور انسان کو منع کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا۔ یہ احکامات بے بنیاد ہو جاتے، بلا وجہ ہو جاتے، لغو اور عبث ہو جاتے۔ تیسری وجہ بتائی انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکیاں کرنے والوں کو کی ان کی تعریف فرمائی۔ محسن کے احسان پر اللہ تعالیٰ تعریف کرتا ہے، اللہ بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، اور دنیا میں ایک عام بات ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اچھا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین اور انصار کی کیسی تعریفیں کی ہے قرآن میں، ہاں، انبیاء کرام کی تعریفیں کی ہیں، ہاں، آپ اچھے اخلاق والے ہیں، آپ ایسے ہیں، اور نیک لوگوں کے کہ اللہ کے بندے، نیک بندے وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، ایسے ایسے اعمال کرتے ہیں، مومنوں کی تعریف کی۔ تو اچھائی پر اللہ نے، احسان پر تعریف کی اور برائیوں پر مذمت فرمائی۔ جو لوگ یتیم کا مال کھاتے ہیں ظلماً، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، وہ ایسے ایسے ہیں، ظالموں کا معاملہ یہ ہے۔ تو اللہ تبارک، اور اللہ تعالیٰ کئی جگہوں پہ کہہ رہا ہے ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محسنین کو پسند کرتا ہے، ہاں، ان اللہ واللہ لا یحب الفساد، اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو وہ پسند نہیں کرتا، اب وہ پسند نہیں کرتا اور بندے کر رہے ہیں، ہاں، وہ پسند کرتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ترغیب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ایسا کرو، اور جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کی اور نیکی کے کرنے والوں کی تعریف کرتا ہے، برائی اور برائی کے کرنے والوں کی مذمت بیان کرتا ہے، اور اسی کے اعتبار سے دونوں کو بدلہ بھی ملتا ہے۔ کوئی اگر نیکی کر رہا ہے تو اسے اجر و ثواب انعام ملے گا، برائی کر رہا ہے، غلط راستے پہ چل رہا ہے تو اسے عذاب اور سزا ملے گی، اسی کے اعتبار سے عذاب اور سزا دے گی۔ اگر یہ چیزیں جو ہم نیکیاں یا برائیاں کر رہے ہیں، اگر اس میں بندے کا اپنا ارادہ اور اختیار نہیں ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیکی کی تعریف کرنا یا نیک آدمی کی تعریف کرنا بیکار بات ہوتی، اور برے آدمی کو سزا دینا یہ ظلم ہوتا۔ واضح ہے، سمجھ میں آتی ہے بات؟ سمپل، سادی۔
ایک مشکل بات کو انہوں نے بڑی آسانی سے اور بہت سادے انداز میں سمجھایا ہے. تقدیر کے باب میں لوگ الجھ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی تعریف کی, جو ایسا ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے, ان کی تعریف کرتا ہے اللہ. برے لوگوں کی مذمت بیان کی ہے قرآن میں جا بجا, اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ جو محسن ہے, نیک ہے, اس کو اللہ اجر و ثواب دے گا, جو گنہگار ہے اس کو اللہ عذاب دے گا. اب اگر کوئی یہ کہے, پھر سے میں بات کو دہرا رہا ہوں, اب اگر کوئی یہ کہے کہ بندے کا اپنے کاموں کے سلسلے میں خود کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں, ہم کو کوئی اپنے کام کے کرنے کی قدرت ہے ہی نہیں, ہم مشین کی طرح ایسے ہیں کہ بغیر ارادے کے تقدیر میں جو چیز لکھی ہوئی ہے اس کے یوں پابند ہے کہ جو لکھ دیا گیا ہے اس کو کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں, ہمارا اپنا کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے نیک انسان کی جو تعریف کی وہ بیکار اور عبث بات ہے. برے آدمی کو جو سزا دے رہا ہے, اللہ ظلم کر رہا ہے کہ ایک چیز لکھی ہے یہ بغیر ارادے کے کر رہا ہے اور اللہ اس کو سزا دے رہا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم, عبث, بیکار کام کے کرنے سے اور ظلم کے کرنے سے دونوں سے منزہ اور بالا تر ہے, پاک ہے. اللہ حکیم ہے, اس لیے کوئی بیکار اور لغو کام نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ عدل ہے, انصاف کرنے والا ہے, اس لیے ظلم نہیں کر سکتا, ظلم سے پاک ہے. تیسری وجہ انہوں نے بیان کی. چوتھی دلیل دیتے ہوئے کہ بندے کا اپنا بھی ارادہ ہوتا ہے, یہ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا, لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے رسولوں کو مبعوث کیا, اور اس کی وجہ اور حکمت کیا بتائی قرآن مجید میں. سورہ نساء آیت نمبر 165 میں ہے کہ مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول. اللہ نے ان پیغمبروں کو بشارت دینے والا, خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا, یعنی آگاہ کرنے والا, تنبیہ کرنے والا بنا کر بھیجا. خوشخبری کن کو؟ نیک لوگوں کو, شریعت کی تابعداری, قرآن حدیث کو ماننے والا. کس چیز کی خوشخبری؟ اللہ کے انعامات اور جنت کی. ڈرانے والا, آگاہ کرنے والا. کن لوگوں کو ڈرانا؟ جو گناہ کرتے ہیں, نافرمانی اور ظلم کرتے ہیں, اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں. کس بات سے ڈرانا؟ دردناک عذاب سے, جہنم سے, اللہ کی پکڑ سے. تو اللہ نے ان رسولوں کو مبشر اور منذر بنا کر بھیجا. کیوں بنایا؟ وجہ آگے اللہ نے بتائی, لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسول, تاکہ لوگوں کے لیے, لوگوں کے پاس اللہ کے مقابل, اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ رہ جائے رسولوں کے بعد. رسول آ گئے, اب رسولوں کی آمد کے بعد لوگوں کے پاس کوئی دلیل, کوئی حجت, کوئی بہانہ, کوئی عذر باقی نہ رہے کہ اللہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے, اس لیے گمراہی میں رہ گئے. یعنی یہ عذر کا خاتمہ اور اتمام حجت کرنے کے لیے اللہ رسولوں کو بھیجتا ہے. بعثت رسول کی ایک بہت بنیادی وجہ اور مقصد یہ ہے جو قرآن کی اس آیت میں بیان کیا گیا. اب اس مقصد کو سامنے رکھیں کہ اللہ نے کیا کہا, تاکہ رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس حجت اور دلیل یا عذر اور بہانہ نہ رہ جائے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ بندے کے پاس اختیار ہے ہی نہیں کہ اپنے چاہت سے اچھا کام کرے یا اپنی چاہت سے برا کام کرے, تو پھر رسولوں کے بھیجنے کے بعد بھی تو اس کی حجت اور بہانہ یا عذر باقی رہے گا. یہ آیت بیکار ہو جائے گی, اس کا معنی بیکار ہو جائے گا. یہی انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ بندے کا فعل بندے کے اپنے ارادے اور اس کی قدرت سے واقع ہوتا ہے, تو رسولوں کو بھیج دینے کے باوجود اس کی اللہ کی حجت جو ہے باطل نہیں ہوتی, بندوں کی حجت باطل نہیں ہوتی, یعنی ان کا بہانہ قائم رہتا. کیسے؟ بندے یہ کہتے کہ اللہ تو نے تو لکھ رکھا ہے کہ میں گناہ کروں گا, شرک, کفر, چوری, بدکاری کروں گا, تو نے لکھ رکھا ہے, اب میرے پاس جب ارادہ ہی نہیں ہے اس لیے میں نے گناہ کیا کہ لکھا تھا, تو پھر مجھے عذاب کیوں دے رہا ہے؟ عذر باقی رہتا. رسولوں کے آنے کے بعد عذر اور بہانہ باقی نہیں ہے, حجت باقی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہمارے پاس اختیار ہے. رسولوں نے جو تعلیمات دی ہے, ہم اپنے اختیار سے چاہیں تو اچھائی اور سچائی کا راستہ قبول کریں, ہم اپنے اختیار سے چاہیں تو باطل راستے پر چلیں. کتنی صاف اور بہترین دلیلیں ہیں. آخری پانچواں نقطہ انہوں نے, پانچواں پہلو یہ بیان کیا بندے کے اختیار کو ثابت کرنے کے لیے کہ ان کل فاعل, یہ عقلی دلیل دی, اور ایسی عقلی دلیل جو ہر انسان کی سمجھ میں آ جائے. ان کل فاعل یحس انه یفعل الشیء او یترکه بدون شعور باکراہ. کوئی بھی کام کرنے والا انسان, آپ اور ہم, اچھا کام یا برا کام کچھ بھی کرتے ہیں تو ہم اس بات کا اچھی طرح شعور رکھتے ہیں, اس بات کو جانتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اس پر کسی کا دباؤ اور زور زبردستی نہیں ہے, اکراہ نہیں ہے, مجبور ہو کر نہیں کر رہے ہیں. چنانچہ کہتے ہیں, چنانچہ انسان کھڑا ہوتا ہے, بیٹھتا ہے,
کسی جگہ میں داخل ہوتا ہے, کہیں سے نکلتا ہے, کہیں سفر کرتا ہے, کہیں قیام کرتا ہے, کوئی چیز کھا رہا ہے, کوئی چیز پی رہا ہے, بات چیت کر رہا ہے, کبھی ہنستا ہے, کبھی روتا ہے, ہاں, تو یہ محض اپنے ارادے سے کرتا ہے. آپ اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں یہاں اس مجلس میں شریک ہوئے ہیں, جن کا ارادہ ہوا, ذوق اور شوق ہوا, پھر اللہ کی توفیق وہ آئے بیٹھے, جنہوں نے نہیں چاہا نہیں آئے. تو یہ یہاں آنے میں جو لوگ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں, کیا کسی کو یہ احساس ہے کہ مجھ پر زور زبردستی کی گئی ہے یہاں روکنے کے لیے, میں مجبور ہو کر یہاں موجود ہوں؟ ہاں, ہم میں سے کوئی شخص اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال لاتا ہے تو جتنے بھی کام ہم کر رہے ہیں اس طرح آنا جانا, ہاں, آپ نے اس مسجد میں عشاء کی نماز پڑھی, آپ چاہتے تو کسی دوسری مسجد میں پڑھ سکتے تھے. کیا اسی مسجد میں آپ آ کر نماز پڑھیں, اس پر کسی نے آپ پر جبر کیا, آپ کو مجبور بنایا, اکراہ, زور زبردستی کی؟ نہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان فطری طور سے اپنے اندر غور کرے کہ جو کام میں کر رہا ہوں اس میں کسی کا جبر زور زبردستی نہیں ہے. ہاں, ولا یشعر بان احدا, اور وہ اس بات کو نہیں مانتا, نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص اس پر جبر کر رہا ہے, اس کو مجبور بنا رہا ہے, بلکہ وہ حقیقی اور واقعی طور پر ایسے اعمال کے درمیان فرق کرتا ہے, ان اعمال پہ جو اپنے اختیار سے بندہ کر رہا ہے اور جو مجبور ہو کر رہا ہے. خود کہتا ہے, اگر عدالت میں بھی آپ اگر کوئی مجرم کی حیثیت سے پیش کیے گئے کہ فلاں فلاں گناہ کیا, اور عدالت میں ثبوتوں سے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ کام میں نے کسی کے دباؤ میں آ کر مجبور ہو کر کیا, میرے پاس کوئی چارہ کار نہیں تھا اس کام کے کیے بغیر, تو وہاں آپ کا جرم ہلکا ہو جاتا ہے, یا بعض حالات میں اس جرم سے آپ کو بے گناہ اور بے قصور قرار دے دیا جاتا ہے, بری قرار دے دیا جاتا ہے کہ اس نے اپنے سے جان بوجھ کر نہیں کیا, ہاں, کسی کے دباؤ میں کیا, اس کے اوپر ذہنی طور سے ہاں دماغ میں جو ہے چپ ڈال دی گئی تھی. آج کل آیا نا کئی ایک کیس, لوگ جانتے ہو نہ جانتے ہو, ہاں, بنگلہ دیش کے ایک منسٹر کے لڑکے کو ہوٹل میں اس کی لاش پائی گئی دھماکے کے بعد, دہشت گردی کا حملہ ہے. بعد میں پتہ چلا کہ اس کے جسم کے اندر برین واشنگ کر کے اس کے اندر کچھ مشینیں فٹ کی گئی تھی, اور وہ اس کے تابعیت میں اس کو جیسے احکامات دیے جا رہے تھے اس سے ویسا وہ کر رہا تھا. وہ واقعہ حقیقی طور سے کتنا ثابت شدہ ہے, غیر ثابت شدہ ہے, الگ بات ہے, لیکن ایسا واقعہ میں کئی جگہ ہو چکا ہے اور ہو سکتا ہے. ہاں, اس پر لوگ مضامین لکھ رہے ہیں, فلمیں بن رہی ہیں کہ مشین کے ذریعے سے کمپیوٹر کے آج کے دور میں کسی کو کنٹرول کیا جا رہا ہے, اور اس کا اپنا دماغی سوچ و فکر کو گویا ایک طریقے سے معاف کر دیا جاتا ہے کچھ دواؤں کے ذریعے سے, سائنسی طریقے سے, جو بھی ہو. تو ایسی صورت میں اگر کسی نے کوئی کام انجام دیا اور یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی جس وقت اس نے اس گناہ کا یا عمل کا کو انجام دیا اس وقت یہ ہوش و حواس میں نہیں تھا, اس کا اپنا خود کا ارادہ نہیں تھا. نیند کی حالت میں کوئی آدمی کرتا ہے, نشے کی حالت میں, تو ہمارے یہاں قوانین کا معاملہ بدل جاتا ہے, ہاں, کہ یہ نیند کی حالت میں اس نے حرکت کی ہے لہذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس پر سخت سزا کا نفاذ کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اور آپ ہی نہیں, قانون بھی, دنیاوی اعتبار سے دنیا کے لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ ایک کام ایک آدمی اپنے اختیار سے کرتا ہے اور ایک کام دوسرا کام زبردستی کرتا ہے, دونوں میں فرق ہوگا. شریعت کی نگاہ میں بھی آپ دیکھیے زبردستی کی, امام مالک نے فتویٰ دیا طلاق المکرہ لیس بشیء, وہی جو ان کا واقعہ ہے کہ خلیفہ نے بلایا یہ فتویٰ واپس لو, اس کو لگا کہ میں نے جو کچھ لوگوں سے زبردستی بیعت لی ہے, امام مالک اس کا بھی رد کر رہے ہیں کہ یہ کوئی چیز نہیں ہے, تو اسے اپنی خلافت کا مسئلہ جو ہے وہ مسئلے میں نظر آیا, تو امام مالک سے یہ فتویٰ واپس لینے کے لیے اس نے زور ڈالا. امام مالک نے کہا کہ میں نے قرآن حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ دیا ہے اور یہ صحیح بات ہے, ثابت شدہ بات, نہیں لے سکتا واپس. سختی کی, مونڈے اکھاڑ دیے, گدھے پہ بٹھایا, چہرے پر کالک لگائی, بازاروں میں گھمایا. امام مالک نے کہا کہ جو مجھے جانتا ہے جانتا ہے, جو نہیں جانتا جان لے, میں مالک ابن انس ہوں اور میں یہ کہتا ہوں طلاق المکرہ لیس بشیء, زبردستی کی طلاق جس کو مجبور کر کے طلاق دلایا گیا ہو وہ طلاق نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اب ایک انسان اختیار سے طلاق دے رہا ہے تو قرآن و حدیث کہتی ہے کہ مذاق میں بھی طلاق دیا تو طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن کسی نے آپ کے سر پر جو ہے بندوق رکھ دی, گولی چلا دوں گا ورنہ طلاق بول, دستخط کر طلاق کے پیپرز پر, اور اس طرح سے اگر طلاق لیا تو شریعت کہہ رہی ہے, دین کہہ رہا ہے کہ یہ طلاق نہیں ہوگی, چاہے اس نے دستخط کر دی ہو, چاہے زبان سے بول دیا ہو, لیکن وہ زور زبردستی کی ہے, مکراہ کی ہے,
اس لیے مانی نہیں جائے گی. صحیح بات دلیلوں کے اعتبار سے بھی یہی ثابت شدہ ہے. تو حاصل کلام کیا صاحب کتاب یہاں یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایک انسان مجبور ہو کر کوئی کام کرتا ہے اور ایک انسان اپنے اختیار اور پسند سے کوئی کام کرتا ہے اپنی مشیت سے. ان دونوں میں انسان لوگ فرق کرتے ہیں, ہم اور آپ سبھی لوگ کرتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے جو مثالیں دی, اشارے کیے, اس سے پتہ چلا کہ کورٹ اور قوانین بھی اس کو مانتے ہیں. تو اسی طرح شریعت نے بھی ان دونوں کے درمیان بڑی پرحکمت حکیمانہ انداز کی تفریق کی ہے, دونوں کو الگ الگ کیا ہے. چنانچہ ایسے کام کے کرنے والے کو شریعت مجرم قرار نہیں دیتی, قابل سزا قرار نہیں دیتی, جس کو اس کام پر زور زبردستی کر کے کروایا گیا ہو, جس کو جو جبرن کروایا گیا ہو. ہاں, اور خاص طور سے جس کا تعلق اللہ کے حق سے. اس پوری تفصیل سے یہاں ان کی یہ بحث ختم کی, انہوں نے جو عنوان لگایا تھا کہ بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے. پوری بحث سے یہ پتہ چلا کہ اعمال کے سلسلے میں, نیکی اور برائی کے سلسلے میں بندوں کا اپنا اختیار بھی ہے, اور اللہ نے ہم کو طاقت اور چھوٹ دے رکھی ہے کہ ہم نیکی کا کام کریں یا برائی کا. اور کوئی بندہ کوئی بھی کام کرتا ہے, اچھا کام یا برا کام, اس میں اس کا اپنا ارادہ داخل ہوتا ہے. اسی وجہ سے اس پر اجر و ثواب یا اس پر عذاب اور سزا ملتی ہے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کائنات میں ہم اچھائی کا کام کرنا چاہیں یا برائی کا, اس وقت تک کر نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. کائنات میں جو ہم کو اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں, جو بری چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں, دونوں کے دونوں اللہ کی طرف سے ہے. ایسا نہیں جیسا کہ کچھ لوگوں کو شک ہو گیا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ برائیاں اللہ کی طرف سے ہے تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے گی, یا اللہ تعالیٰ پر ایک الزام ہو جائے گا. نہیں, ایسا رد کرنے میں اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوتی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ایک آدمی اگر گناہ کا کام کفر شرک کر رہا ہے, اللہ کی مشیت اس میں نہیں ہے, تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ کی سلطنت میں ایسا کام ہو رہا ہے جو اللہ نہیں چاہتا, اللہ وہاں بے بس ہے. تو دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے, جو بھی نتائج برآمد ہوتے ہیں, سب اللہ. ایک بہت سی دلیلیں, ایک لمبی چوڑی بحث کی. علامہ ابن ابی العز نے ایک حدیث پیش کی, اس میں میں وہ دعا پیش کر کے آگے بڑھتا ہوں. صحیح مسلم میں جو سجدے میں دعا کرنا, کئی دعائیں ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس میں سے ایک بڑی پیاری اور جامع, بڑی خوبصورت اور بڑی جامع دعا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, دعا کرتے تھے, اللہم انی اعوذ اکثر دعائیں پڑھتا رہتا ہوں میں, زبان پر نہیں آ رہی ہے. اللہم انی اعوذ بمعافاتک من عقوبتک, اس سے پہلے ہے اللہم انی اعوذ بک برضاک من سخطک. اے اللہ, میں تیری رضامندی کے ذریعے سے تیری پناہ چاہتا ہوں, پناہ میں آتا ہوں تیری ناراضگی سے. تیری رضامندی کو ذریعہ بنا کر تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں. اپنے الفاظ میں نے کہا پہلا جملہ, اس کا مطلب یہ کہ رضامندی بھی اللہ کی صفت ہے, ناراضگی بھی اللہ کی صفت ہے. تو تیری رضا کے ذریعے سے تیری ناراضگی سے بچنا چاہتا ہوں. دوسرا جملہ, وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ, اور تیری معافی کے ذریعے سے تیری سزا سے بچنا چاہتا ہوں. تیری معافی کے ذریعے پناہ مانگ رہا ہوں. کس چیز سے پناہ مانگ رہا ہوں, کس چیز سے بچنا چاہ رہا ہوں؟ من عقوبتک, تیری سزا سے. معافی بھی اللہ کی, سزا بھی اللہ کی. ہاں, اور پہلا جملہ کیا تھا؟ رضا اور ناراضگی. تیری رضا کے ذریعے تیری ناراضگی سے. رضا اللہ کی جب حاصل ہوگی تو اس کا نتیجہ معافی ملے گی, ناراضگی اللہ کی حاصل ہوگی تو اس کا نتیجہ عقوبت اور سزا ملے گی. پہلا صفت ہے, دوسرا جو جملہ ہے وہ صفت کا نتیجہ ہے کہ تیری رضا سے تیری ناراضگی, رضا کے ذریعے کو ذریعہ بنا کر تیری ناراضگی سے پناہ مانگ رہا ہوں, اور تیری معافی کو ذریعہ بنا کر تیری سزا سے پناہ مانگتا ہوں. آخری جملہ ہے اس فقرے کا, وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ, اور میں تیرے ہی ذریعے سے پناہ چاہتا ہوں, تجھی سے. کیا مطلب؟ تو ہی بچانے والا ہے اور تو ہی سزا دینے والا ہے, لہذا پناہ مانگ رہا ہوں تجھ سے کہ تو بچا. کس سے بچا؟ اپنے آپ سے بچا. اس لیے کہ دنیا اور آخرت میں جتنے عذاب, آفات, بیماریاں, پریشانیاں ہیں, سب تیری مرضی سے. تو تیرے ذریعے سے میں مانگ رہا ہوں. کون سی چیزوں سے؟ ان تمام پریشانیوں, تکلیفوں, عذاب اور مصیبتوں سے جو تیری ہی مشیت اور تیرے ہی حکم سے آتی ہے. بڑی جامع بات. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. دعا کا آخری جملہ ہے کہ میں تیری تعریف کو
گن نہیں سکتا، شمار نہیں کر سکتا، تو ویسا ہی ہے جیسے تو نے خود اپنی تعریف کی۔ یہاں یہ دعا مکمل ہوئی، صحیح مسلم اور ترمذی میں ہے یہ حدیث، صحیح مسلم میں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیے، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ کائنات میں آپ دنیا میں کسی بھی چیز سے ڈریں، کسی چیز سے اگر آپ کو ڈر محسوس ہو تو آپ اس سے دور بھاگتے ہیں، لیکن صرف اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ اگر آپ اللہ سے ڈریں گے تو بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ اللہ سے بھاگیں گے تو اللہ ہی کے پاس جائیں گے۔ اللہ سے بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، کائنات کی ہر مصیبت سے بچانے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ ہر مخلوق کی پیشانی، ہر مخلوق اور ہر مصیبت کا اختیار اللہ کے ہاتھوں میں ہے، لہذا اسی سے مانگا جائے۔ بندہ ان معانی کو سمجھ لے تو کسی اور کے آگے نہ سر جھکائے گا نہ دعا مانگے گا۔ ہاں خیر، یہاں معلوم یہ ہوا اب تک کی گفتگو میں کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے بغیر کائنات میں کوئی پتا بھی حرکت نہیں کرتا، اچھی بری جو بھی چیزیں ہم دیکھتے ہیں سب اللہ کی مشیت عامہ کے تحت ہوتے ہیں، لیکن بندے کے اپنے بھی اختیار اور مشیت ہے، اور اسی بنیاد پر بندہ مکلف ہے، اسی بنیاد پر اس کو نیکی اور برائی کا اختیار دیا گیا، اسی بنیاد پر اس کو سزا یا انعام ملنے والا ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے، اور بندوں کو اپنا بھی اختیار حاصل ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، انہوں نے جو موٹا عنوان قائم کیا کہ الاحتجاج بالقضاء والقدر علی المعاصی، چوتھی فصل ہے، چوتھی بحث تقدیر کے باب میں، کہ گناہوں پر، گناہ کے کام پر قضاء اور قدر سے حجت پکڑنا۔ ہاں، ایک آدمی، میں آپ، کوئی گناہ کا کام کرے اور پھر یہ بولے کہ ارے میری تقدیر میں لکھا تھا، میں نے اس لیے ایسا کیا، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے اور صحیح بھی نہیں ہے۔ کیسے؟ اس کا جواب آگے کی سطور میں ہے۔ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت، اہل حق مومنین یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ قضاء اور قدر سے، یعنی تقدیر سے معصیت اور گناہوں پر حجت پکڑنا جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس لیے کہ گنہگار کے لیے، گنہگار بندے کے لیے قضاء اور قدر میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آگے جواب دیا، اس لیے کہ گنہگار جب کوئی گناہ کرتا ہے، مجرم جرم کا ارتکاب کرتا ہے، تو وہ اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو اس کے لیے مقدر کر کے تقدیر میں لکھا ہے۔ آپ اور ہم جب کوئی کام کرتے ہیں تو کیا ہمیں معلوم ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ؟ تو کہہ رہے ہیں کہ بندہ جب کوئی کام کر رہا ہے، یا گنہگار بھی، نیکی کرنے والا بھی نہیں جانتا، ایسے ہی مجرم اور گنہگار بھی گناہ کر رہا ہے، تو اس وقت اسے کیا خبر ہے کہ میرے نوشتہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں ایسا گناہ کروں گا؟ تو اسی کو کہا کہ چونکہ وہ جانتا ہی نہیں ہے، لہذا جو چیز جانتا نہیں ہے، تو از لا یعلم، جبکہ کوئی شخص اللہ کی قضاء اور قدر کو نہیں جانتا مگر اس کے واقع ہونے کے بعد ہی۔ قرآن نے کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نفس نہیں جانتا۔ نفس کا ترجمہ کوئی ہستی کر لیجیے، کوئی ہستی نہیں جانتی، نبی مرسل ہو یا ملک مقرب ہو، انہیں کوئی نبی یا فرشتہ، یہ ایک جملہ سمجھ لے تو آدمی شرک نہیں کرے گا۔ جتنے باباؤں، پیروں اور مزاروں پہ جاتے ہیں، ان کو پکارتے ہیں، اس ایک جملے کو اگر سمجھ لیں، میں قرآن کے ایک ٹکڑے کی بات کر رہا ہوں، یہ اس سورہ لقمان کی آخری آیت جس میں 5 چیزوں کا ذکر کیا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اللہ کے رسول نے بخاری کی حدیث میں فرمایا کہ یہ غیب کی کنجیاں ہیں، اس میں سے ایک ہے کوئی نفس نہیں جانتا، کوئی ہستی نہیں جانتی کہ کل کیا کمائے۔ اب جہاں جس کو اللہ بتا دے یہ الگ بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کی رات میں کہا کل یہاں فلاں مارا جائے گا فلاں، اور جس کو جہاں بتایا وہی مارا، یہ اللہ نے خبر دی۔ اس میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ سچے رسول ہیں اور ان کو خبر دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہلے سے کیا ہونے والا معلوم ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اور اپنے بعض مخلوق کو کوئی واقعہ ہونے سے پہلے بتا سکتا ہے، تو ہزاروں سال پہلے اس نے تقدیر میں لکھا تو کیا لکھ نہیں سکتا تھا؟ کون سی بڑی بات ہے اللہ کے لیے، وما ذالک علی اللہ بعزیز، یہ اللہ پر کوئی مشکل کام نہیں ہے، یہ ہمیں اور آپ کو مشکل لگتی ہے۔ خیر، تو اللہ نے فرمایا کہ کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا، کسی کو نہیں پتا۔ یہاں مجھ کو امام طحاوی کی ایک عبارت بڑی پیاری یاد آ رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ العلم علمان، علم 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بندوں کو کے تعلق سے جو اللہ کے پاس علم ہے، علم کی تقسیم الگ الگ انداز میں کی گئی۔ یہاں جو بات کہہ رہے ہیں کہ علم 2 قسم کا ہے۔ علم فی الخلق موجود، ایک وہ علم ہے جو مخلوق میں موجود ہے،
اور ایک وہ علم ہے وعلم فی الخلق مفقود، وہ علم ہے جو مخلوق میں ناموجود ہے، گمشدہ ہے۔ تو جو علم موجود ہے، اللہ نے جو علم شریعت میں لوگوں کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ علم شریعت ہے، قرآن حدیث۔ وہ اللہ نے نازل کیا، اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ لوگوں کو سکھائیں سمجھائیں، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ لوگوں تک پہنچایا جائے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، علم کا چھپانا جائز نہیں ہے، جو حاضر ہے جو جانتا ہے وہ نہ جاننے والے تک پہنچائے۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا، دعوت و تبلیغ کے ذریعے، تعلیم و تربیت کے ذریعے سکھاتے رہیں، علم عام ہوتا رہے۔ تو یہ علم اللہ نے اتارا، یہ موجود ہے مخلوق میں۔ اور ایک وہ علم دوسرا جو فی الخلق کے مفقود، جو مخلوق میں مفقود ہے، ناموجود ہے، وہ کون سا علم ہے؟ یہاں جو امام طحاوی نے جو مراد لیا وہ تقدیر کا علم ہے، جس کے بارے میں وہ دوسری جگہ پہ کہتے ہیں، اسی سے آگے پیچھے عبارت میں امام طحاوی کہتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے، تقدیر کا علم جو مفقود ہے، اسے کوئی مقرب فرشتہ بھی نہیں جانتا، اور بڑے سے بڑا پیغمبر اور بھیجا ہوا رسول بھی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا۔ اب ہمارے ہاں جب غلو کرنے پہ آتے ہیں لوگ، مشرکین، مسلمانوں کے مشرکین، شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ اٹھایا اور لوح محفوظ میں بچے کی موت لکھی تھی، مٹا کر زندگی لکھ دی۔ اور یہی غلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے سلسلے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ لوح محفوظ کو آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہا، قرآن و حدیث کی دلیلیں بالکل واضح ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا چاہا جب چاہا اس میں سے کچھ باتیں اپنے پیغمبروں کو بتائی اور ان کے ذریعے سے امتوں کو بتائی، باقی تقدیر کے علم کو اس نے مخلوق سے لپیٹ کر رکھا ہے، یہ اللہ کا راز ہے۔ تو امام طحاوی کا جو جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں آگے کا، کہ جو مخلوق میں موجود علم ہے، یعنی شریعت کا علم، قرآن اور حدیث، جو اس موجود علم کا انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ فَإِنْكَارُ الْعِلْمِ الْمَوْجُودِ كُفْرٌ، بڑی پیاری عبارت ہے ان کی، کہ علم موجود کا انکار کرنا کفر ہے، قرآن حدیث جو موجود ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ وَادِّعَاءُ عِلْمِ الْمَفْقُودِ كُفْرٌ، اور جو مفقود علم ہے، کائنات مخلوق میں جو موجود نہیں ہے، تقدیر میں ہے، اس علم کے جاننے کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ اب جو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں لوح محفوظ کو پڑھتے تھے اور یہ کرتے تھے، وہ عقیدے کے اعتبار سے یہ شرک اور کفر کر رہے ہیں، وہ نہیں جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وہ تو صحیح عقیدے پہ تھے، وہ تو اچھے اور بڑے انسان تھے، قرآن حدیث کو ماننے والے، تو ان کا کوئی قصور نہیں۔ جنہوں نے غلو کیا اور ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ رسول نے منع کیا کہ کسی کو اللہ نے نہیں بتایا، تقدیر کی بات اور لوح محفوظ کی بات کسی فرشتے اور کسی پیغمبر کو بھی نہیں بتائی، تو پھر وہ شیعوں کے امام ہوں یا بریلوی حضرات کے جو ائمہ اور اولیاء صالحین ہوں، ہمارے بھی بزرگان دین جو ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یہاں تک کہ انبیاء اور رسول اور سید المرسلین، کوئی نہیں جانتا ان چیزوں کو جس کو اللہ نے مخلوق سے لپیٹ لیا ہے، اس کے جاننے کا دعویٰ کرنا کفر ہے۔ تو اب جب ہم اور آپ جانتے ہی نہیں کہ ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے، اب ایک آدمی اگر زنا کر رہا ہے اور یہ بولے کہ میں زنا اس لیے کر رہا ہوں کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، تو کیا آپ کو معلوم تھا کہ آپ کی تقدیر میں لکھا اس لیے کیے ہو؟ آپ کے عمل کون سے تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں، میرے عمل کون سے لکھے ہوئے، یہ اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب ہم اس عمل کو انجام دے دیتے ہیں۔ ہونے کے بعد ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، ہونے سے پہلے تو پتہ نہیں ہے۔ لہذا عمل کا ارادہ اور عمل کی کوشش انسان کب کرتا ہے؟ عمل کے ہونے سے پہلے۔ تو جب آپ کوشش کر رہے ہیں اس وقت آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ فَكَيْفَ يَصِحُّ الْاحْتِجَاجُ بِحُجَّةٍ لَا يَعْلَمُهَا الْمُحْتَجُّ بِهَا حِينَ إِقْدَامِهِ عَلَى مَا اعْتَذَرَ بِهِ عنْهُ۔ بڑا پیارا جملہ انہوں نے دلیل کے آخر میں نتیجے کے طور پر، تو کیسے حجت پکڑنا صحیح ہو سکتا ہے اس شخص کا جو کہ عمل کرنے کے وقت اس دلیل کو جانتا ہی نہیں ہے، جس کو عذر بنا رہا ہے، جس کو اپنے عمل کا بہانہ اور عذر بنا رہا ہے کہ میں نے اس لیے کیا، اس کو پہلے جانتا ہی نہیں تھا، تو دلیل کیسے بنا رہا ہے اس کو؟ اسی لیے اللہ عز و جل نے اس حجت کو، جب کافروں نے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے یہی دلیل پیش کی، یہ کافروں اور مشرکوں کا طریقہ ہے، یہ ابلیس کا طریقہ ہے، ابلیس کا طریقہ ہے۔ ابلیس نے جب سجدے سے انکار کیا اور وہ کیا، تو قرآن نے نقل کیا، آگے آئے گا کہ اس نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے مجھے مجھے گمراہ کیا، اپنی گمراہی کو اللہ کی طرف منسوب کیا۔ آگے آئے گی آیت انشاءاللہ۔ تو یہی چیز مشرکین نے کہی، سیقول الذین اشرکوا،
لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا، ان قریب جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. اور فرمائیے کیا کہہ رہے ہیں مشرکین؟ یہ کوئی مشرک اور کافر یہ دلیل دے کہ ہم نے شرک اس لیے کیا کہ اللہ کی مشیت تھی. اللہ تو کہ چاہے بغیر تو کچھ ہوتا ہی نہیں نا. تو اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک کرتے ہی نہیں. ہم شرک کر رہے ہیں لہذا اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے. یہ دلیل دے رہے ہو ہاں کہ اگر اللہ نہ چاہتا اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آباء و اجداد. ولا حرمنا من شیء، اور ہم کسی چیز کو حرام بھی نہیں کہتے، کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیتے. جو ہم پر الزام ہے کہ اپنے جی سے جو چاہتے ہیں حلال حرام کر دیتے ہیں، تو ہم کسی چیز کو حرام بھی نہیں کہتے. کذالک، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کر کے آگے کہا کذالک کذب الذین من قبلہم حتی ذاقوا بأسنا، ایسے ہی جھٹلایا ہاں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے کے لوگ تھے کفار و مشرکین، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے حتی ذاقوا بأسنا، ہماری باس یعنی ہماری پکڑ کا، ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. اگر اللہ کے چاہنے سے مشرک شرک کر رہا ہے، یہ ان کا جواب ہے. کفار مکہ نے جو استدلال کیا کہ اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، مطلب ہم شرک کر رہے ہیں تو اللہ کے چاہنے سے، تو اللہ نے ان کا رد کر کے کیا کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا، اس سے پہلے کے لوگوں نے بھی کہا، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ حتی ذاقوا بأسنا، ہمارے عذاب کا مزہ چکھا. اس کا مطلب یہ کہ اگر اللہ کے چاہنے سے وہ شرک کر رہے تھے تو اللہ عذاب کیوں دیتا؟ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے چاہنے سے شرک نہیں کر. یہ وہی جو میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا، دماغ میں رکھیے. اللہ کا چاہنا، اس کی مشیت الگ ہے، اللہ کا پسند کرنا، رضا، یہ الگ ہے. چاہنا عمومی طور سے اچھائی برائی سب ہے، جس میں اچھی توفیق بھی ہے بری توفیق بھی ہے. اور پسند کرنا، اس میں صرف وہی چیزیں ہیں جو شریعت کے احکامات کے مطابق ہے کہ یہ کام کرو یہ مت کرو، یہ اللہ کو پسند ہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، محسنین کو پسند کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، صالحین کو پسند کرتا ہے. قرآن میں جگہ جگہ ہے یہ بات. تو ان کو پسند کرتا ہے، ان کو ناپسند کرتا ہے. پسند ناپسند الگ ہے، اور مشیت و ارادہ یہ الگ ہے. تو اللہ نے اپنی مشیت عامہ کے تحت تم کو اختیار دے رکھا ہے کہ کفر کرو، شرک کرو، اچھائی کرو، برائی کرو. لیکن کفر اور شرک کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ صاف کر دیا. تو اللہ نے ان کا رد کر کے پہلی بات یہ کہی کہ یہاں تک کہ انہوں نے ہماری پکڑ اور ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. پھر آگے ایک اور دلیل دی ان کا رد کرتے ہوئے. ہاں عقلی طور سے بھی غور کیجئے. اللہ نے کہا کہ قل، آپ ان سے جواب دیجئے، کہیے هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جو تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم کہہ رہے ہو نا کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، نہ ہم کرتے نہ ہمارے باپ دادا. تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک کر رہے ہیں. قرآن میں اس معنی کی 3 جگہ آیتیں ہیں. علامہ ابن ابی العز نے بڑی اچھی بحث کی اس پہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو مشرکین یہ جو کہہ رہے تھے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، یہ اللہ پر ایمان لانے کی بنیاد پر نہیں کہہ رہے تھے. علامہ ابن ابی العز کا بڑا اچھا جملہ ہے، وہ اللہ کی مشیت کا بہانہ بنا کر اللہ کی شریعت کا رد کر رہے ہیں. ہر گنہگار یہی کرتا ہے، جو تقدیر کو جھجت بناتا ہے نا، وہ مشرکین کے اس طریقے کو کہ اللہ کی مشیت کو دلیل بنا رہے ہیں کہ اللہ کے چاہنے سے ہم کر رہے ہیں. اور رد کس چیز کا کر رہے ہیں؟ اللہ کی شریعت کا، جو کہا ہے کہ ایسا کرو ایسا مت کرو. اب اللہ نے شرک سے منع کیا، یہ اللہ کی شریعت ہے. اور اللہ کا چاہنا عام ہے، جو اس کی چاہت کے بغیر کائنات میں کوئی چیز نہیں ہوتی. اچھی طرح سمجھیں. تو اللہ کا جو عام چاہنا ہے یعنی اس کی مشیت، اس کو دلیل بنا کر اللہ کی شریعت کا رد کر رہے ہیں. اللہ ہی کی بات سے اللہ ہی کا رد کر رہے ہیں. یہ مشرکین، یہ چالاکی نہیں ہے، حماقت ہے، جہالت ہے، نادانی ہے، اور اللہ کی شان میں گستاخی ہے. آگے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے؟ تم علم پیش کر رہے ہو کہ اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، اللہ کی یہ چاہت ہے کہ ہمارے باپ دادا شرک کریں، تو اس علم اور اس دلیل کو پیش کر سکو. قرآن کی اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا 1400 سال پہلے مشرکین سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم جو بات کہہ رہے ہو اس کی دلیل دو. آج ہمارے ہاں مسلمان علماء بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سب کے سمجھنے کی چیز کہاں ہے، اس لیے تقلید ضروری ہے. اور اصول کی کتابوں میں لکھا ہے کہ تقلید جہالت ہے. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں لوگ
اس کو غیر اہم سمجھ کر اور اختلافی بات کی بنیاد پر چھوڑ دیتے ہیں. ہاں، آپ کے اور ہمارے آنکھ بند کر لینے سے، شتر مرغی کی طرح ریت میں سر گاڑ دینے سے صحیح اور غلط کے فرق کی تمیز ختم ہو گئی، یا ہم نے جس کو غیر ضروری سمجھ لیا وہ غیر ضروری ہو گیا. ایسا نہیں ہے. دین اسلام علم والا دین ہے، علم کی تحقیق کی طرف بلاتا ہے. یہ مشرکین سے بھی دلیل کی بنیاد پر بات کر رہا ہے، اور جو بات مشرکین کہہ رہے ہیں ان سے ان کی دلیل مانگ رہا ہے قرآن. اور آپ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث کو آپ چوم سکتے ہو، چاٹ سکتے ہو، قرأت کر سکتے ہو، سمجھنا آپ کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے، گہرائی میں جانا علماء کا کام ہے، علماء ربانیین کا. استنباط اور اجتہاد علماء کا کام ہے، چلو مان لیا. کیا شریعت کے سارے مسائل استنباطی اور اجتہادی ہیں؟ اللہ کے رسول کی پوری نماز کی جتنی سنتیں، مستحبات، فرائض، ارکان سب ہیں، اس میں کتنا اجتہادی ہے؟ جو قرآن حدیثوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا، یہ سنت ہے، اس کو بھی آپ رد کرتے ہو. جب تقلید کی دلیل دیتے ہو تو کہتے ہو کہ سب اجتہاد نہیں کر سکتے، سب قرآن حدیث نہیں سمجھ سکتے. ہاں، علامہ البانی، ناصر الدین البانی نے بڑے پیارے کہا، دلیل دی کہ اللہ کے رسول رکوع میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو کندھے تک اٹھاتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت اٹھاتے تھے. ترجمہ کرو، عربی کی عبارت پیش کرو، کسی بھی دنیا کے عالم سے ترجمہ کراؤ، اور دنیا کے کسی بھی جاہل سے جاہل آدمی کو بٹھاؤ، یہ حدیث سناؤ، اس سے پوچھو کہ کیا نہیں سمجھا، اس میں استنباط کی، اجتہاد کی گہرائی کی کتنی ضرورت ہے، کیا نہیں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ اب نہیں، ہم کیوں تقلید کر رہے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا قرآن حدیث. تو اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، جو سمجھ میں آ رہا ہے اس کو بھی چھوڑ دیں گے، اور امام کے نام پر سنت کو ترک کر کے یہ سمجھیں گے کہ ہم دین حق پر ہیں. کتنی سارے عام. اب اس میں جب شدت اختیار ہوتی ہے تو حدیثوں کو رد کرنے کے لیے آدمی پوری اڑی چوٹی کا دور. نہ صرف یہ کہ تقلید اس لیے کر رہے ہیں کہ قرآن حدیث سمجھ نہیں سکتے، اور جب مسلک کے خلاف کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کہ علمی دلیلیں دے کر اس کو رد کرتے ہیں، یعنی وہاں رد کرنے کے لیے قرآن حدیث سمجھنے لگتے ہیں. کتنے بڑے تضادات ہیں، اور ایسی بہت ساری بنیادیں ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں میں خامیاں ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے سوال کر رہا ہے کہ تم جو تقدیر سے یا یہ کہہ رہے ہو، یہ دلیل دے رہے ہو کہ اللہ نہیں چاہتا تو ہم اور ہمارے باپ دادا شرک نہیں کرتے، یہ پہلے کے کافروں جیسی بات ہے جس پر ان کو عذاب ہوا. قرآن نے پہلا رد کیا. عذاب ہوا مطلب کہ تمہاری دلیل صحیح نہیں ہے. دوسری بات کہ تم یہ جو بات کہہ رہے ہو، کیا تمہارے پاس اس سلسلے میں کوئی علم ہے جو تم ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ اللہ نے اگلا جملہ کہا، ان تتبعون الا الظن، تم بس خیالی باتوں کو کی اتباع کر رہے ہو، گمان کے پیچھے چل رہے ہو. گمان یہاں ظن یقین کے علم کے مقابلے میں ہے، اس لیے بے بنیاد گمان کے معنی میں ہے، ورنہ ظن کا معنی یقین اور علم بھی ہوتا ہے. ہاں، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں. یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ. یہاں ایمان کے معنی میں ظن کا استعمال ہوا ہے، یقین کے معنی میں. ہاں، شک ہوگا تو ایمان ہی نہیں ہوگا. ہاں، تو ظن یقین اور علم کے معنی میں بھی آتا ہے. لوگ اس فرق کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے کہتے ہیں حدیث ظنی ہوتی ہے تو پیچھے پڑ گئے کہ حدیثوں میں شک رہتا ہے. ہاں، یہاں ظن کا معنی حق کے مقابلے میں ہے، علم کے مقابلے میں جب ظن ہوگا تو یہ بے بنیاد خیال گمان ہوگا. تو کہا تم لوگ محض ظن و گمان کی، خیالی باتوں کی پیروی کر رہے ہو. وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ، اور تم صرف اٹکل بات لگا رہے ہو، اندازے ٹھوک رہے ہو، بس کوئی بنیاد نہیں ہے علم کی، اندازے کی بات ٹھوک رہے ہو. اسی لیے کہا وَيُقَالُ ایک آخری بات کر کے آج کے درس میں اس کو اگلے درس کے لیے چھوڑ دیں گے. اور جو گنہگار تقدیر سے حجت پکڑ کے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ گناہ اس لیے کیا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اس سے یہ کہا جائے گا کہ تم نے اگر تقدیر کو حجت پکڑ کے ہی برا کام کیا، زنا کی، چوری کیا، شرک کیا، بدعت کیا، تو تقدیر کو حجت پکڑ کے تم نے نیک کام کیوں نہیں کیا؟ اچھائیاں کرنی تھی نا. اس لیے کہ معصیت ہو یا نیکی ہو، آپ تقدیر میں دونوں میں سے کیا لکھی ہے دونوں باتوں کو نہیں جانتے، تو آپ گناہی کے بارے میں کیوں کہتے ہو؟ نیکی جب انسان کرتا ہے، آج ایسے دنیا دار گنہگار لوگ ہیں، میں نے کیا. آج تو بڑے بڑے دیندار لوگوں کو اس ہوڑ میں دیکھا جا رہا ہے. واٹس ایپ پہ، سوشل میڈیا میں آئے کہ نہیں آیا، اخبارات میں دیا جائے، ایک ہی بات کو بار بار لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ ہم نے ایسے کارنامے نہیں انجام دیے. ہاں، تو نیکیاں کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے میں نے کیا، اور گناہ کیا تو کہہ رہے اللہ کی تقدیر تھی. الٹا کام. تو نیکیوں کے بارے میں آپ تقدیر سے حجت کیوں نہیں پکڑتے، اور تقدیر سے حجت پکڑ کے نیک کام کیوں نہیں کرتے، اچھا کام کیوں نہیں کرتے؟ ہاں،
تو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کام کو کرنے سے پہلے جیسے آپ برائیوں کے بارے میں نہیں جانتے کہ یہ تقدیر میں لکھی ہے، ایسے نیکیوں کے بارے میں نہیں جانتے. جب دونوں کا معاملہ ایسا ہی ہے تو ایک ہی کے بارے میں آپ کی حجت پکڑ رہے ہیں، اسی کو حجت بنا کے نیکی کا کام کریں. وَلِهَذَا لَمَّا أَخْبَرَ النَّبِيُّ، اب یہی سوال صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. کئی حدیثوں میں ہے، بقی میں ایک مرتبہ آپ ایک مردے کی تدفین میں شریک تھے جنازے میں، اس وقت بھی صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے پوچھا اور آپ نے بیان کیا تقدیر کا مسئلہ. تو صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد الا وقد کتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ، کہ تم میں سے کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے مگر اس میں سے ہر ایک کا ٹھکانہ جہنم کا اس کا ٹھکانہ اور جنت کا اس کا ٹھکانہ لکھ دیا گیا ہے. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو بھی انسان جتنے بھی ہیں تم میں سے جتنے لوگ ہیں ہر ایک کا ٹھکانہ جنت میں اور جہنم میں لکھا ہوا ہے. ہاں تو انہوں نے کہا، صحابہ نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل. دیکھیے جواب سوال صحابہ کا، ہم لوگ صحابہ کرام سے زیادہ یا بعد کے علماء صحابہ سے زیادہ ذہین علم والے گہرے علم والے نہیں ہیں. ہاں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ذہین انسان پیدا نہیں ہوا. تو آپ سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا ہم اپنی کتاب یعنی اپنی تقدیر میں جو لکھی ہوئی چیز ہے اسی پر بھروسہ نہ کر لیں کہ اب جو لکھا ہے وہی ہونے والا ہے، وَنَدَعُ الْعَمَلَ، اور عمل کو چھوڑ دیں، کوئی نیکی عمل نہ کریں اور یہ یقین کر لیں کہ جو لکھا ہے وہی ہونے والا ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، نہیں، عمل کرو، اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہی کام آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے لا، یعنی اعملوا سے پہلے لا بھی ہے کہ نہیں، عمل کو چھوڑو نہیں بلکہ کام کیے جاؤ، محنت کیے جاؤ، نیکیاں کیے جاؤ، اس لیے کہ ہر شخص کے لیے وہی کام آسان کیا جاتا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے. یہاں میں ایک حدیث کا جواب دے کے درس ختم کرتا ہوں، اگرچہ یہ بات ابھی ادھوری ہے اور یہ سلسلہ کلام جاری ہے، لیکن اگر میں اس کو پورا کرنے جاؤں تو کچھ زیادہ وقت لگ جائے گا. ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا جس پر سوال اٹھتا ہے تو میں اس کا جواب بھی دے دوں کہ ایک انسان جو ہے بظاہر جنتیوں کا کام کرتا رہتا ہے. یہاں جو پہلا جملہ تھا اسی پر ہمارے دماغ میں سوال اٹھتا ہے، اسی سوال کو ایک دوسری روایت کے الفاظ میں حدیث میں ہے بخاری مسلم کی کہ ایک انسان بظاہر جنتیوں کا عمل کرتا رہتا ہے، ہاں، یہاں تک کہ وہ موت سے قریب پہنچتا ہے. موت سے ایک ذراع، حدیث کے لفظ ہیں کہ ذراع یعنی ایک گز کا اس کا اور موت کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، اسی پر اس کی موت ہوتی ہے اور وہ جہنم میں چلا جاتا ہے. اس کے برخلاف ایک آدمی بظاہر جہنمیوں والا کام کرتا رہتا ہے اور موت سے ایک ہاتھ ایک گز، ذراع کا لفظ ہے، قریب ہوتا ہے کہ وہ جنتیوں والا عمل کرتا ہے اور جنتیوں کے عمل کے پر اس کی موت ہو جاتی ہے اور وہ جنت میں چلا جاتا ہے. اس سے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے جو صحابہ نے اللہ کے رسول سے کیا کہ جب لکھا ہوا ہے تو ٹھکانہ تو طے ہے، اور یہیں سے وہ اعتراض بھی اٹھتے شروع ہوتے ہیں کہ اب اگر ہمارا نام جہنمیوں میں لکھا ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور؟ گویا نعوذ باللہ یہیں سے یہ سوال کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ظلم کی نسبت ہو جائے، اور اللہ ظلم سے ہر خامی سے پاک ہے. اس کا ایک جواب تو ہم پہلے دے چکے ہیں، جان چکے ہیں کہ تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے اس لکھے ہونے کی وجہ سے ہم جنتیوں یا جہنمیوں والا کام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم جنتیوں یا جہنمیوں والا کون سا کام کرنے والے ہیں یہ اللہ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ نے لکھا. تو اللہ نے علم کے اعتبار سے پہلے ہی جان کر وہ لکھا. ایک اب یہاں جو جملہ ہے کہ زندگی بھر جنتیوں کا کام کر رہے ہیں آخر میں جہنم، تو یہ سوال دل میں اٹھتا ہے کہ یار زندگی بھر تو وہ نیک کام کرتا رہا، بالکل موت کے قریب جا کے جہنم والا کام کیا اور اسی پہ موت ہو گئی. تو یہ جو حدیث ہے بعض روایتوں میں دو تین طریقوں سے مروی ہے. کچھ حدیثوں میں ان الرجل لا يعمل عمل اہل الجنہ فیما یبدو للناس، یہ جو فیما یبدو للناس ہے نا، یہی اس کا جواب ہے. بعض حدیثوں میں یہ ہے، بخاری مسلم کی حدیث میں، کسی حدیث میں فیما یبدو للناس نہیں ہے، اس سے شک پیدا ہوتا ہے. تو فیما یبدو للناس کا اردو میں ہم ترجمہ کریں بالکل تھیٹ تو اس کا ترجمہ ہوگا بظاہر، یعنی جو لوگوں کو نظر آ رہا ہو، جو لوگوں کے سامنے ظاہر. ایک آدمی جنت والوں کا عمل کر رہا ہے، فیما یبدو للناس بظاہر، ظاہر میں، لوگوں کی نظر آنے میں.
تو یہاں اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ وہ دکھائی دے رہا ہے کہ جنتیوں کا کام کر رہا ہے، اس کے اندر کیا گندگی، خباثت، گناہ، برائی ہے، یہ اللہ جانتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے کہ نہیں ایسی کتنی مثالیں؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک آدمی کو ہم بڑا پاک باز، پارسا، نیک، صالح سمجھتے ہیں، لیکن اندر سے وہ گندگیوں سے بھرا ہوتا ہے۔ آج تو ایسے کتنے لوگ دین کی دکانیں چلا رہے ہیں، ہاں یہ اہل تصوف اور یہ فلاں اور فلاں، ہاں اس کو لوگ سمجھتے ہیں بڑے زاہد، عابد اور فلاں ہیں، ان کی تعویذ دے لیں گے تو شیاطین بھاگیں گے، جبکہ یہ خود شیاطین کی عبادت کرنے والے، اللہ کے گھر میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بول۔ اتنے گھناؤنے قسم کے عقائد اور گندی باتیں ان کے یہاں عقیدے میں، دین میں ہے، اسلام کی مخالفت ہے۔ یہ ان کے یہاں ابلیس کو، میں جو بولا کہ ان کی عبادت کرنے والے، تو اہل تصوف کے یہاں باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ابلیس جنتی ہے، بڑا نیک اور صالح انسان تھا، جن تھا، بڑا پہنچا ہوا ہے، مقرب ہے اللہ کا۔ تو اب اس کو ظاہری کچھ چیزوں کی بنیاد پہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کچھ جادو ٹونا، خرق عادت یا شیطان کی مدد سے کچھ ایسی چیزیں ظاہر کر دکھاتے ہیں، ہاں جو کرتب اور کرشماتی نظر آتی ہے۔ دجال بھی دکھائے گا، سوچئے تھوڑی دیر کے لیے۔ ہندوستان، پاکستان میں ایک عام رواج ہے کہ کسی کو منوانا ہے تو اس کے کچھ 4-6 واقعات سنا دو کہ وہ ایسا کرتے تھے، وہ ویسا کرتے تھے، ہاں کرامت کے نام پہ، بس لوگ اس کو ماننے لگتے۔ انہوں نے ایسا کہا، آنکھ بند کر کے کہا کہ نہیں کہا یہ بھی پتہ نہیں، ان کی کتاب میں ہے یہ بھی پتہ نہیں، اور ہے بھی تو وہ کیا ہے یا کس نے بیان کیا، ان کی سند، ساری چیزیں کنارے، بس کرامات بیان کر دی، لوگ پوچھنا شروع کر دیے، ان کی مزار پہ، مشہد پہ جانے لگے۔ یہ سب چیزیں شریعت اور دین میں دلیل نہیں ہے۔ اگر یہی دلیل ہوتی نا تو دجال پر ایمان لانے والے بھی صحیح ہو جائیں گے، لیکن اس کے فتنے سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہ آدمی کو مارنے کے بعد زندہ کر دے گا، عارضی طور پہ صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یہ طاقت دے گا اور کئی ایسی چیزیں دے گا جو دوسرے لوگ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن پکا سچا ایمان والا مومن کہے گا کہ اب تو مجھے اور پکا یقین ہوگا کہ تو دجال ہے، تو کافر ہے۔ تو قرآن حدیث کی دلیلوں کی بنیاد پر ایمان سیکھیں تو اس قسم کے دھوکوں میں انسان نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آدمی جنتیوں کا عمل کرتا ہے، اور حدیث ہی میں یہ جملہ ہے، بظاہر یعنی لوگوں کی نگاہ میں، یعنی وہ اندر سے برا۔ اس کا دوسرا ایک معنی میں یہ بھی مانتا ہوں، اس حدیث کی روشنی میں یہ معنی بھی نکلتا ہے کہ ایک آدمی اپنے دین کا، نیکی کا، پارسائی کا چولا پہن کر لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، زندگی بھر دھوکہ دیا، لیکن بالآخر اللہ تعالیٰ اس کو بے نقاب کرتا ہے، مرنے سے پہلے وہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ وہ کیا ہے۔ عام طور سے یہ ہوتا ہے، سب لوگوں پہ چھپا نہیں رہتا، یہاں تک کہ موت سے ایک ہاتھ قریب رہ جاتا ہے، ایک ذرا قریب رہ جاتا ہے تو وہ جہنمیوں کا کام کرتا ہے، یعنی مطلب اب وہ کھل جاتا ہے کہ اندر سے وہ کیا تھا، چھپا نہیں رہتا۔ ایسا ہی اس کے الٹ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بظاہر لوگوں کی نظر میں جہنمیوں والا کام کر رہا ہے، ایک انسان کو لوگ سمجھ رہے کہ بڑا برا ہے، بڑا کنجوس ہے، لیکن وہ کنجوسی نہیں کرتا، فضول خرچی سے بچتا ہے تو لوگ کنجوس سمجھتے ہیں۔ وہ ہاتھ چھپا کر خاموشی سے اندھیرے میں مستحقین غربا کی مدد کرتا ہے، وہ واٹس ایپ پہ اخبار میں نہیں آتا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بخیل ہے، جبکہ وہ بہت سخی ہے، صحیح مقام پہ خرچ کرتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑا بخیل ہے، جہنمیوں والا کام کر رہا ہے، اللہ نے دیا ہے خرچ نہیں کرتا، لیکن آخر میں پھر وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے۔ یہ تو میں ایک مثال یوں دیا کہ بظاہر ایک آدمی ایسا نظر آ رہا ہے لیکن دل اس کا اچھا ہے، گناہ کر بیٹھتا ہے، اندر سے اللہ کا ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ یہ مضمون اور بھی کچھ چیزوں سے جڑا ہوا ہے، انشاءاللہ عقیدے کے باب میں ہم آگے پڑھیں گے، اور یہ جو بحث ہم پڑھ رہے ہیں اس کے بھی 2 پیراگراف باقی رہ گئے ہیں، انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اسے بھی پورا کریں گے۔ اور پھر اگلا عنوان انہوں نے یہ قائم کیا ہے کہ تقدیر سے حجت پکڑنا کب جائز ہوتا ہے، کب درست ہوتا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ درس میں بات مکمل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔